अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे एक बहुत अच्छी खबर के बारे में, जो कि एक नया कानून पास किया गया है उसके बारे में, और पासपोर्ट की बंदिश के बारे में काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। उसके बाद यूरोपीय यूनियन के 2 नए वीजा सर्विसेज जो है वो शुरू होने जा रहे हैं, 2 नए प्रोग्राम शुरू होने जा रहे हैं, इस पे बात करूंगा। इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में एक अच्छी खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और वालदान के लिए बोनस के बारे में कुछ अहम मालूमात है जो मुख्तलिफ दोस्तों के और फैमिलीज के कमेंट आ रहे हैं, उसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आज आपको मैं लिंक कौन से प्रोवाइड कर रहा हूं। सबसे पहला तो ये कि जो पारो का एक बेहतरीन कानून आया है उसके बारे में आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूरोपीय यूनियन के 2 नए वीजा सर्विस प्रोग्राम जो है उसका लिंक मिल जाएगा। इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में जो अच्छी खबर है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तीनों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि जैसे आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन को, नीचे वीडियो को, तो वहां पे जो नीचे एक टैब ओपन होगी, वहां पे जो पहले लिंक आपको मिलेंगे वो मुख्तलिफ वीडियोस के मिलेंगे। ये वो वीडियोस हैं जिनकी काफी ज्यादा हाई डिमांड है, बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं उनके बारे में। वहां पे जाके आप उनके टाइटल पढ़ सकते हैं। अगर आप वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वहां पे आप डायरेक्ट उस लिंक को क्लिक करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब आपको तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम आगाज करेंगे अपनी एक अच्छी खबर से, जो है पारो कानून के बारे में। आपको पता है कि पारो का क्या कानून है, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। पारो असल में क्या मतलब है? पारो का मतलब है कि आपने काम किया, कम से कम 1 साल आपका काम हो, तो आप खुदा न खासा बेरोजगार हो गए। अब आपको जाहिर है नया काम तलाश करना है। उस नए काम के दौरान आपने अपने एक्सपेंस किस तरह पूरे करने हैं, उसकी बेस पे ये पारो का कानून है कि ये आपको 1 साल में 4 महीने जो है गवर्नमेंट पे करेगी आपकी सैलरी का 75% से 80% कि आप नई जॉब तलाश कर सकें। उसके मुताबिक आपको पता है जमानदारी एम्प्लियो आपने हर 3 महीने के बाद साइन करना होता है, वो सारा ये आप मैक्सिमम 2 साल के लिए ले सकते हैं। यानी कि 6 साल अगर आपने काम किया, 1 साल का 4 महीने पारो बनती है, तो 6 साल का 2 साल पारो बनती है। 2 साल से ज्यादा आप स्पेन में पारो पे नहीं रह सकते। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपने सब्सिडियों पे जाना होता है। सब्सिडियो क्या है? एक अयूदा है, एक अमदाद है, वो आगे आप 2 साल तक वो ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी तमाम सिचुएशन, वो देखते हैं। उसके बाद कुछ को 20 महीने, कुछ को 22 महीने, कुछ को 24 महीने वो परमिशन मिलती है। मैक्सिमम तकरीबन 24 महीने की परमिशन मिलती है कि आप सब्सिडियो ले सकते हैं। अब यहां पे एक नया कानून इंट्रोड्यूस करवाया गया है। सब्सिडियो तक आपको समझ आ चुकी है, तो यहां पे अब मैं ये ऐड करता चलूं कि आप फॉर एग्जांपल सब्सिडियो पे हैं, आपने अपनी सारी पारो ले ली है, अब सब्सिडियो पे हैं। अब आपको एक नई परमिशन मिल चुकी है कि अब अगर आप काम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मीडिया खुरनादा काम मिलता है 4 घंटे का, ठीक है। अब आपको डर है कि वो 4 घंटे का मैं काम शुरू करूंगा तो मेरी इधर से अमदाद बंद हो जाएगी, मेरी अयूदा बंद हो जाएगी, जो सब्सिडियो लगी हुई है। या आपको 6 घंटे का काम मिलता है। इवन अगर आपको 8 घंटे का काम भी मिलता है, लेकिन आपकी जो इनकम है वो 18,900 सालाना से कम रहती है, तो फिर भी आपको सब्सिडियो नहीं काटी जाएगी। ये एक बहुत अच्छा कानून है जिसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन साथ ये भी बताता चलूं, ये अभी अनाउंस हुआ है, मैं नीचे लिंक जो दे रहा हूं आप खुद भी उसको रीड कर सकेंगे कि अभी ये अनाउंस हुआ है। इसको इम्प्लीमेंट होते चंद महीने लगेंगे। इस वजह से आपने फौरन सेपी के दफ्तर जाके या किसी और दफ्तर जाके ये शोर नहीं बचाना कि ये कानून आ चुका है, आप हमें क्यों नहीं इसके बारे में आगाही दे रहे या हम पे इम्प्लीमेंट कर रहे। वो इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि उनको अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया होगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कानून जो है अनाउंस हो चुका है। इस नए कानून के मुताबिक अब आप सब्सिडियों के साथ साथ, यानी कि जो पारों के बाद मिलती है, उसके साथ साथ आप जो है अपना काम भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है, वो मिनिमम जो पे रोल है स्पेन का उतनी होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। यानी कि 18,900 यूरो सालाना से ज्यादा आपकी एवरेज नहीं निकलनी चाहिए। तो आप साथ साथ सब्सिडियो भी ले सकते हैं और काम भी कर सकते हैं।
یہ ایک بہت اچھا قانون ہے جس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسپین اصل میں اپنی بے روزگاری کی شرح کو جو یورپ میں سب سے زیادہ ہائی ہے 11.80%، اس کو کم کرنا چاہتا ہے اور اپنی بہتری اکنامیکلی کنڈیشن کو کرنا چاہتا ہے۔ تو اب اس کے بعد بات کرتے ہیں پاسپورٹ کی بندش کی۔ بہت سارے لوگ پاسپورٹ کی بندش کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہیں۔ یہ دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک عارضی قانون کے طور پہ انٹروڈیوس ہو سکتا ہے، یہ پرماننٹلی نہیں رہے گا کیونکہ یہ UN کے قوانین کے بھی اگینسٹ ہے۔ اب اگر ایک بندہ اپنے ملک کو چھوڑتا، اب سارے تو ایسے نہیں ہیں جو کہ شوق سے چھوڑتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مجبوری کی حالت میں پولیٹیکل سٹیج یا اس طرح کی اور مسئلے مسائل کی وجہ سے دوسرے ملک کا رخ کرتے ہیں، تو اٹس مین کہ تمام پہ پابندی لگ جائے گی، ان کے تمام کا پاسپورٹ نہیں بنے گا۔ تو یہ UN کی تمام قرارداد جو ریفیوجیز اور اسائلم سیکرز ہے اس کے اگینسٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ قانون زیادہ دیر نہیں ٹک پائے گا، یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ حکومت کی ایک ہٹ درمیہ اور ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ سب کو کیا جا رہا ہے۔ جیسے ان کے یہ مقاصد پورے ہو جائیں گے انہوں نے اس قانون سے پیچھے ہٹ جانا ہے اور دوبارہ پہلے جیسے حالات انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں یورپی یونین کے 2 نئے ویزا سروس پروگرام کی۔ یہ 2 نئے جو ویزا سروس پروگرام ہے یہ 2024 کے آخر میں امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں۔ یہ کافی زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور آنے والے وقت میں جو لوگ یورپی یونین شنجن اسٹیٹس میں آنا چاہیں گے ان پہ بہت زیادہ افیکٹ کریں گے۔ ایک تو ویزا سروس جو ہے وہ ہے EES انٹری ایگزٹ سسٹم، دوسرا ہے ETIAS مطلب یورپین ٹریول انفارمیشن اینڈ ایتھورائزیشن سسٹم۔ یہ دونوں کا ڈفرنس کیا ہے؟ دونوں کا ڈفرنس یہ ہے کہ جو EES ہے جو پہلا ہے انٹری ایگزٹ سسٹم، اس کے تحت وہ لوگ جو کہ ملک کے اندر آئیں گے ان کا تمام ڈیٹا رکھا جائے گا آنے کا اور جانے کا۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک ملک میں آپ آئیں گے تو تمام یورپی یونین کے ممالک میں آپ کا یہ ڈیٹا چلا جائے گا۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ فرانس میں انٹر ہوئے تو آپ اٹلی میں جا رہے ہیں اور اٹلی میں انٹر ہوئے تو آپ جو ہے وہ اسکینڈینیوین کنٹری میں گھوم رہے ہیں۔ یہ وہاں پہ آپ کا ڈیٹا چیک کرنے والے وہاں پہ کر سکیں گے اور یہاں پہ چیک کرنے والے یہاں پہ کر سکیں گے۔ اب یہ تمام چیزیں سینٹرلائز ہونے جا رہی ہیں۔ ڈی سینٹرلائز جو پہلے تھا ہر ملک کا امیگریشن سسٹم علیحدہ علیحدہ، وہ اب آپ کو فائدہ اس سے نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اب آپ یہاں پہ کافی عرصے کے بعد اسپین میں انٹر ہو رہے ہیں تو آپ کسی اور ملک کی انٹری لے رہے ہیں، تو اب آنے والے وقت میں ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اصل میں یہ دوستوں پلان ہے 2025 میں یہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے اور 2024 کی ڈیٹ وہ بتا رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ چانس ہے کہ 2025 میں یہ امپلیمنٹ شروع میں سٹارٹ میں کر دیں گے۔ اب جو دوسرا سسٹم ہے یورپین ٹریول انفارمیشن اینڈ ایتھورائزیشن سسٹم جو کہ ETIAS ہے۔ اب تک آپ کو پتا ہے کہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں ایسا ہے کہ آپ نے جو اگر آپ اس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ ویزا ایگزمپشن ہے تو وہاں سے جانے کے لیے آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چند ڈالر آپ نے فیس پے کرنی ہے اور آپ انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ انٹری مل جاتی ہے اور آپ نے کچھ فیس پے کرنے کے بعد وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ اب یورپ بھی اس میں شامل ہونے جا رہا ہے، یورپی یونین نے بھی یہ قانون انٹروڈیوس کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ آنے کے لیے بھی آپ کو یہ تمام طریقہ کار اپنانا ہوگا، کچھ فی پے کرنا ہوگی جو تقریباً 7 یورو ہے، اس کے بعد آپ کو یہ انٹری ملے گی جو عموماً طور پہ 3 سال سے زیادہ عرصہ کی ہوگی یا جب تک آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ آپ کی انٹری گارنٹڈ نہیں ہوگی اگر آپ کو یہ سرٹیفکیٹ ایشو کر بھی دیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ نان یورپین ہیں اور آپ کو ایگزمپشن ہے یورپ کے ویزے کی تو آپ آ بھی جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ اگر ویزا آفیسر کو سیٹسفائی نہیں کرتے تو وہ آپ کو ڈپورٹ بھی کر سکتا ہے، ایسا بھی مینشن کیا گیا ہے پروگرام میں۔ تو اس کی ڈیٹیل آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ انگریسو منیمم وطال کے بارے میں کافی ایک اچھی خبر ہے جو نیچے لنک نمبر 3 میں آپ خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اصل میں انگریسو منیمم وطال ایک بہت اچھا پروگرام ہے جو کہ ڈے بائی ڈے آگے بڑھتا جا رہا ہے، مزید لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ انگریسو منیمم وطال کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اب وہ والدین جن کے ایک بیٹا ایک بیٹی یعنی کہ ایک ہی ایخو ہے وہ بھی اب فائدہ اٹھا سکیں گے بشرطے کہ ان کی انکم لو لیول کی ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ انگریسو منیمم وطال صرف اور صرف
بڑی فیملیز نمروسہ ترخیتہ رکھنے والی یا دوسرے جو لوگ ہیں وہی اٹھا سکیں گے، یہ اب انڈیویجولز بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے جس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری فیملیز ایسی تھی جو کمنٹ کرتی تھی کہ ہمارا ایک ہے یا 2 بچے ہیں تو ہم کیا اپلائی کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ راہ کھل چکی ہے۔ 900 کچھ جوڑوں کی یہ امداد جو ہے وہ انگریز و منیمم مثال کی صورت میں آپ لے سکتے ہیں۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 3 میں ریڈ کر سکتے ہیں۔ والدین کے لیے بونس کے بارے میں کچھ اہم معلومات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ مترنی دار پترنی دار کے بارے میں کافی دوستوں کو کنفیوژن ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کسی بھی سچویشن میں ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں یعنی کہ آٹونوم میں آپ کا امپریس ہے، آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ پاروں پہ ہیں، آپ سبسڈیوں پہ ہیں یعنی کہ پاروں کے بعد جو لگتی ہے اس پہ ہیں، یا آپ کی ایودھا لے رہے ہیں، جو بھی آپ لے رہے ہیں اور آپ کی سچویشن ایسی ہے کہ آپ بچے کی پیدائش قریب ہے تو آپ مترنی دار پترنی دار لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ کوشچن آتا ہے کہ کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ ایسے لے سکتے ہیں کہ آپ کی جو آخری آپ نے جاب کی ہوگی اس کی بیس پہ آپ کی لگے گی۔ اگر آپ پاروں پہ تھے تو جس جاب کو چھوڑ کے آپ پاروں پہ آئے ہیں اس پاروں کی بھی اس کے حساب سے آپ کو سبسڈیوں ملے گی، اس کے حساب سے آپ کو تنخواہ ملے گی، کیونکہ یہ ٹوٹل گورنمنٹ نے دینی ہوتی ہے اس کے آفس نے، تو اس وجہ سے اس کا انٹر لنک نہیں ہوتا آپ کے خیفے کے ساتھ، آپ کی کمپنی کے ساتھ۔ اس کا انٹر لنک تبھی ہوتا ہے جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا انٹر لنک یہی ہوتا ہے کہ ان کے پہ لازم ہوتا ہے کہ جب آپ کی مترنی دار پترنی دار ختم ہو تو وہ آپ کو لازمی کام پہ واپس رکھیں۔ ایسا نہیں کہہ سکتے وہ کہ اب آپ چلے گئے تھے پترنی دار پہ یا مترنی دار پہ اب ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، بائی لا وہ پابند ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے علاوہ کسی بھی سچویشن میں آپ مترنی دار پترنی دار اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دفتر کا سیتا لیں، وہاں پہ جا کے A to Z تمام انفارمیشن آپ کو مل جائے گی اور طریقہ کار بھی تمام کا تمام وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔